وزیراعظم شہباز شریف سے استنبول میں ترکی کے نمایاں کاروباری گروپوں کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے، معیشت کے شعبوں میں ترکی کی مزید سرمایہ کاری کے لیے عزم کا اعادہ۔ ملاقاتوں کے دوران وزیراعظم نے پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ وزیراعظم سے چالک ہولڈنگ کے چیئرمین احمد چالک، البیرک گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین احمد البیرک اور یونین آف دی چیمبر اینڈ کموڈیٹی ایکسچینجز آف ترکیہ کے صدر نے ملاقاتیں کی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی استنبول میں بین الاقوامی میری ٹائم تنظیم کے سیکریٹری سے ملاقات۔ پاکستان کے بحری شعبے میں جاری اصلاحات، سرمایہ کاری، بلو اکانومی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بندرگاہوں کی جدید کاری اور بحری سرمایہ کاری حکومت کی ترجیحات ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی گفتگو۔ کہا کہ میری ٹائم سیکٹر کو جدید خطوط پر استوار کرنے، بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے جامع اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی عظیم رہنما تھے، ہر حال میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ دنیا بھر میں مسلمان انہیں عظیم رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے۔ شہید آیت اللہ علی خامنہئی نے ثابت قدمی، جرأت، صبر اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ شہید سپریم لیڈر نے انتہائی خلوص اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ ایران کی خدمت کی۔ پاکستان اور ایران برادر اسلامی ممالک ہیں، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ صدر زرداری کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تہنیتی خط، یوم آزادی پر مبارکباد اور دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بیان۔ کہا کہ 2.5 صدیوں کے دوران امریکی عوام کے نمایاں کارناموں نے ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر سفیر پاکستان کی امریکی عوام کو دلی مبارکباد۔ دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کے درمیان حالیہ کثرت روابط انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا پیغام۔ کہا کہ آزادی اور جمہوریت کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی اقدار مشترکہ ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات گزشتہ 8 دہائیوں سے وقت کی متعدد آزمائشوں پر پورے اترے ہیں۔ ہماری دانشمندانہ حکمت عملی سے خطہ بڑی جنگ سے بچ گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ دنیا پاکستان کو امن کے نام سے پہچان رہی ہے۔ 1.5 سال کے دوران ایسے اہم مارکے سر کیے جن کی مثال 78 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ آنے والے برسوں میں ان کامیابیوں کو ملکی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ طلال چودھری کی آسٹریلیا میں گلوبل الائنس ٹو کاؤنٹر مائیگرینٹ اسمگلنگ کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ یورپی یونین نے غیر قانونی ہجرت کی روک تھام کے لیے پاکستان کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کی حکمت عملی سے غیر قانونی ہجرت میں 47% کمی آئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا خطاب۔ کہا کہ اس حوالے سے پاکستان کی کامیاب حکمت عملی دنیا کے لیے مثال بن چکی ہے۔ ایم کیو ایم آج بھی عوامی مینڈیٹ کے بجائے شارٹ کٹ سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا کہ ایم کیو ایم عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، اس کو اقتدار کی یاد ستا رہی ہے۔ سندھ کے معاملات وفاق کے ہاتھ دینے کی بات وفاقی ڈھانچے کے خلاف مذموم سازش ہے۔ وفاقی مداخلت یا آئینی اداروں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنے سے اقتدار نہیں ملتا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی، جماعت اسلامی کا رد عمل، ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ ایف بی آر کرپشن کا اڈا بن گیا، لیوی کے نام پر بھتہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم کا بیان۔ حکومت کی جانب سے صرف ₹1.97 فی لیٹر کمی کا اعلان افسوسناک ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف شرمناک بلکہ عوام دشمن بھی ہے۔ موجودہ صورتحال حکمرانوں کی نااہلی اور عیاشیوں کا نتیجہ ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرپسندی کے مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔
کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے راولہ کوٹ دھرنے میں شریک نوجوانوں کے ہوش ربا انکشافات۔ راولہ کوٹ دھرنے میں لمبے بالوں والے اسلحے کے ساتھ مشکوک افراد موجود ہیں۔ محمد عثمان کا بیان بتایا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ مہران کو بھی ان افراد نے اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ دھرنے سے واپس آنے کی کوشش کرنے والے افراد کی گاڑیوں کی چابیاں بھی چھین لی گئیں۔ لاہور میں تمام نجی اسکولوں کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار۔ ذرائع کے مطابق سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی بھی نجی اسکول کی رجسٹریشن یا تجدید مکمل نہیں ہوگی۔ لاہور کے تقریباً 3500 نجی اسکولوں کو بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ عمارتوں اور رہائشی عمارتوں میں قائم نجی اسکولوں کی خصوصی جانچ کا بھی فیصلہ۔ منصوبے کے تحت اسکولوں کی عمارتوں کا ڈسٹرکٹوں اور نان ڈسٹرکٹوں ٹیسٹ کے ذریعے معائنہ کیا جائے گا۔